میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر کے بھاگو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر سے اپنے مارکیٹ میں چلے جاؤ، اپنے کام دھندے میں لگ جاؤ اور زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی تلاش کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام نماز پڑھنے کا بھی حکم دے رہا ہے اور نماز ختم ہو گئی تو کاروبار کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اسلام گھر میں بیٹھ کر کے گھنٹا بجانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، معاف کیجیے گا۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ کہ جاؤ اور کسی ندی میں جا کے ڈبکی لگاؤ تمہارے پاپ دھل جائیں گے، معاف کیجیے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام میں آپ کو کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے، ننگا رہنا پاگل پن کی علامت ہے۔ اسلام میں ننگا رہنے کو عبادت قرار نہیں دیا گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا دنیا کے دوسرے مذاہب میں کوئی ننگا ہے اور ننگا رہنے کو وہ اپنے لیے عزت سمجھ رہا ہے؟ ننگا انسان ہے، مرد ننگا ہے، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورتیں آ کر کے ہاتھ جوڑ رہی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں اس کے آگے۔ یہ گندگی، یہ مذاق اسلام میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام بڑا ہی صاف ستھرا مذہب ہے۔ اسلام آپ کو نکاح کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کٹیا بنا لو، جنگل میں چلے جاؤ۔ یہ ڈھونگ ہے، یہ پاکھنڈ ہے، یہ ناٹک بازی ہے۔ اسلام اس سے بری ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح بھی کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو۔ ہمارے نبی نے 9 بیویوں کو ساتھ میں رکھا، ہم سے تو ایک نہیں رکھی جاتی۔ ایک بیوی والے بیچارے پریشان ہیں، آئے دن میرے پاس مسئلہ آتا رہتا ہے، مولوی صاحب بیوی کا فون آ رہا ہے، شوہر نے یہ بول دیا، کبھی شوہر کا فون آ رہا ہے، بیوی نے یہ حرکت کر دی، آج میاں بیوی میں نہیں پٹری کھا رہی ہے۔ 9 بیویوں کو نبی نے رکھا، سب کا حق ادا کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام وہ دین ہے، پیارا دین ہے، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو تلاش کرو، اس کی روزی کو تلاش کرو۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا ہے، بھاگنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف میرے بندو جانے میں دیر نہ کرو۔ سستی کرنا دین کے کام میں، نیکی کے کام میں سستی کرنا یہ ایمان والے کی پہچان نہیں، یہ منافق کی پہچان ہے۔ نماز کا ٹائم ہو جائے اور آرام آرام سے وضو کرنا اور اتنی دیر میں مسجد میں پہنچنا کی جماعت نکل جائے، معاف کرنا یہ مومن کی علامت نہیں، یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق لوگوں کا حال ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ نماز بھی ایسے مت پڑھو جیسے احسان کرتے ہو، نماز پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھو میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں جب مسجد کا ذکر کرتا ہے، آج پیر گنج والوں تم کو مسجد بنانے کا موقع ملا ہے، جلسے میں آنے والوں تمہیں موقع ملا ہے اللہ کے گھر میں حصہ لینے کا، اس کو اپنے حق میں غنیمت سمجھنا۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا تم چاہو گے پیسہ خرچ کرنا۔ آج امریکہ جیسے ممالک میں دولت والے مسلمان، دولت ہے ان کے پاس مگر ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ پیسہ خرچ کر سکے۔ اللہ نہ کرے وہ دور آپ کے ملک میں بھی آ جائے، آپ مسجد بنانا چاہیں گے مگر مسجد نہیں بنا پائیں گے۔ آج کم سے کم آپ مسجد بنا سکتے ہیں، اللہ موقع دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو اس موقع کو غنیمت سمجھنا۔ اللہ قرآن میں مسجد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے آج ہریش پور میں،
تو وہاں ایک مدرسے میں چھوٹا موٹا پروگرام ہوا بچوں کے سامنے. تو ایک صاحب نے آ کر کے مسئلہ پوچھا. کہا مولوی صاحب ہمارے یہاں ہر چیز کا اعلان مسجد میں ہوتا ہے. بکری کھو گئی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہو رہا ہے. بچہ گم ہو گیا مسجد میں اعلان ہو رہا ہے. مسجد کو اناؤنسمنٹ سینٹر مت بناؤ میرے پیارے ساتھی. مسجد کو اعلان کرنے کی جگہ مت بناؤ. نبی نے بددعا کی ہے کہ اگر کوئی آ کر کے مسجد میں اعلان کرتا ہے میرا سامان کھو گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا سامان نہ ملے جو مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے. مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے, اس کو کاروبار کی جگہ, اس کو اعلان کی جگہ مت بناؤ میرے پیارے ساتھی. اللہ کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. مسجد وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. بلند کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی ہائٹ اونچی ہونی چاہیے. بلند کا مطلب یہ ہے مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو مسجد کی شان کے خلاف ہے. ارے کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے بھی مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من اکلا من هذه الشجرہ, جو لہسن کھائے, کچا پیاز کھائے, جو کچا لہسن کھائے, جو گندنا کھائے, وہ کھا کر کے مسجد میں نہ آئے. بنارس میں رمضان میں افطار جب لوگ کرتے ہیں تو چنا کی گھگنی کھاتے ہیں. تو چنا کی گھگنی میں کبھی کبھی اوپر سے پیاز بھی ڈالی جاتی ہے. تو یہ مسئلہ آیا ایک مرتبہ, تو میں نے باقاعدہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ اگر آپ مغرب کی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں اور چنا کی گھگنی کھا کے آ رہے ہیں, اوپر سے کچا پیاز ڈالا ہوا ہے, تو اچھے طریقے سے کلی کر کے آئیے, کیونکہ کچا پیاز کھا کر کے آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اور غور کرو, جب کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں آنا منع ہے تو بیڑی پینے والا, سگریٹ پینے والا, گٹکھا کھانے والا اور گل منجن کرنے والا جس کے منہ سے اس چیز کی مہک آتی ہے, سمجھو وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر پیاز اور لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو معاف کیجئے گا, آپ کے گٹکھا سے, آپ کی کھینی سے, آپ کی بیڑی سے اور آپ کے سگریٹ سے بھی فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اذن اللہ ان ترفع, مسجد کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اور مسجد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا حکم دیا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور مسجد میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے. کون کرتا ہے اللہ کی تسبیح؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. اللہ کے گھر میں اللہ کی تسبیح وہ لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں مرد ہوتے ہیں. کون ہے حقیقت میں مرد؟ فرمایا لا تلہیہم تجارہ, وہ تجارت بھی کرتے ہیں, ویاپار بھی کرتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے. کاروبار کرو میرے پیارے ساتھیوں, بزنس کرو, اسلام تمہیں منع نہیں کرتا, مگر آپ کا کاروبار, آپ کا لین دین آپ کو اللہ کے ذکر سے نہ روکے, آپ کو نماز سے نہ روکے. اگر آپ کو واقعی میں اللہ کا ڈر ہے تو نماز کے ٹائم سارا کاروبار اور لین دین بند ہو جانا چاہیے. حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے بعد سب کچھ بند ہو جانا چاہیے. ابو بکر صدیق کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا من اصبح منکم صائما, تم میں سے آج کون روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کے آیا ہوں. آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا, آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو, کسی مریض کی حال چال جا کر کے لیا ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے. پھر نبی نے فرمایا من تبی منکم جنازتن, کیا کوئی ایسا بھی ہے
جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی گیا ہوں۔ نبی نیکیوں کا نام لیتے چلے جا رہے اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز پر وہ کہتے میں نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر یہ تمام نیکی کا کام اگر کسی ایک دن میں کوئی اکٹھا کرتا ہے تو یہ ساری نیکیاں اس کو ضرور جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ ابو بکر صدیق سے سیکھو میرے پیارے ساتھی، نیکی کرنے کا موقع ملے تو دیر نہ کرو، نیکی میں سبقت کرو، نیکی میں جلدی کرو میرے پیارے ساتھی۔ ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جو جہنم میں ہم کو لے کر کے جانے والے ہیں۔ ہم کو اگر یہ بتایا گیا کہ صدقہ خیرات کرنے سے اگر جہنم سے بچ سکتے تو ہمیں صدقہ خیرات کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو اگر بتایا گیا کہ توبہ کرنے سے جہنم سے بچ سکتے ہو تو توبہ کرنے میں ہم کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو بتایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرو، نیکی کرنے سے تمہارے پاپ معاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمیں نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے بچ سکتے ہو۔ جہنم سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے پیارے ساتھی۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ چندہ مانگنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، نبی صحابہ سے چندہ مانگا ہے۔ دین کا کام ہر دور میں چندے سے ہوا ہے، صدقہ خیرات سے ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے اپیل کی کہ ہمیں رومیوں سے لڑنے جانا ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ آگے بڑھو اور اس کار خیر میں حصہ لو، اس نیکی کے کام میں حصہ لو، جو حصہ لے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام ان میں غریب بھی تھے، ان میں مزدور بھی تھے، اس میں تھوڑے سے جو کی مزدوری پر کام کرنے والے مزدور بھی تھے، ان میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے چندہ لانے لگے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو مزدوری کرتے تھے، جتنا کنواں کھودتے تھے روز پانی پی جاتے تھے۔ ان کے دل میں بھی خیال آیا، نبی نے چندے کی اپیل کی، ہمیں بھی کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ ان صحابہ کرام نے نائٹ ڈیوٹی میں کام کیا، نائٹ شفٹ میں کام کیا، اور جو ایکسٹرا مزدوری ملی لا کر کے اللہ کے نبی کو لا کر کے دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں ہمیشہ اس بات کا ملال رہتا تھا، جب بھی نیکی کا معاملہ آتا ہے ابو بکر آگے نکل جاتے میں پیچھے رہ جاتا ہوں، آج میں آگے نکلوں گا ابو بکر پیچھے رہ جائیں گے۔ عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں اور آدھا مال گھر میں چھوڑتے ہیں اور آدھے مال کو پیک کر کے بورے میں بھر کر کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں۔ نبی اکرم کے سامنے لا کر کے وہ بورا رکھتے ہیں۔ نبی اکرم سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں، گھر والوں کی آپ ٹینشن مت لیجئے، میں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق من ہی من بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو نیکی کے معاملے میں میں آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے، اپنے گھر کا سامان لے کے آئے، روپیہ پیسہ لے کر کے آئے، کپڑا لتا لے کر کے آئے، بورا بھر کے لے کے آئے، بورا لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے بھی سوال کرتے ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی
میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں, سب صاف کر کے آیا ہوں, کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا ہے. اے اللہ کے نبی, آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے, میں اپنے بچوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا, اپنے گھر والوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا, آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی, میں اپنا سب کچھ لے کے آیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق رونے لگے میرے پیارے ساتھیوں. عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ اے ابو بکر واللہ لا اسابقک ابدا, اے ابو بکر عمر تیرا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا, عمر تیرے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. اے پیر گنج کے غیور نوجوانوں, اے میری پیاری ماں بہنوں, ذرا سبق سیکھو صحابہ کرام سے, ذرا نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرو, ذرا آخرت کی تیاری میں آگے بڑھا کرو, جلدی کیا کرو, دیر نہ کیا کرو. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر ایک اور منظر بھی ہم کو دیکھنے میں آتا ہے. میری نظریں برابر گھڑی کی سوئی کی طرف جا رہی ہیں, 10 بجنے والا ہے, مجھے نکلنا بھی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اپیل بھی کر رہا ہوں, مسجد کا معاملہ ہے, میں چندہ کرنے والا مولوی نہیں ہوں, میرے بعد مولانا زہیر صاحب بھی آئیں گے اور علماء بھی آئیں گے, وہ چندے کریں گے, وہ آپ سے اپنے خاص انداز میں چندہ مانگیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے, اس میں دیر نہ کرنا. ذرا صحابہ کرام کا جذبہ تو دیکھو میرے پیارے بھائیوں. غزوہ تبوک کا موقع تھا, اسلام کی عجیب و غریب لڑائی ہے, تبوک کا موقع ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ میں کچھ غریب صحابہ تھے, وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں, ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے, اگر آپ کے پاس سواری ہے تو آپ چلیے, شوق سے چلیے, لیکن سواری نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو لے کے نہیں جا سکتا. یعنی اتنی غربت تھی. آج تو ہمارے پاس لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب لون پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے, فائننس پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. ارے کون سی مجبوری ہے تیرے ساتھ کہ تو لون پر گاڑی نہیں لے گا تو مر جائے گا. صحابہ کرام کے پاس سواری نہیں تھی, جنگ کے میدان میں جانا ہے, سواری نہیں ہے. نبی نے کہا میں لے کے نہیں جا سکتا تمہیں. صحابہ کرام بھوکے مر گئے مگر سود اور بیاج کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا, اور مسلمان آج سود کا پیسہ گٹا گٹ کھا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, جب نبی نے اپنے صحابہ کو جواب دے دیا میں آپ لوگوں کو لے کے نہیں جا سکتا, صحابہ کرام غریب تھے, ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا, وہ پلٹ کر کے جانے لگے. جب جانے لگے تو آنکھوں سے کچھ آنسو چھلکنے لگے, آنکھوں سے کچھ آنسو بہنے لگے. نبی کے سامنے نہیں روئے, پلٹ کر کے روئے کہ نبی دیکھ نہ لے کہ ہم رو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان کے اوپر ان کے آنسوؤں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کے آنسوؤں کو قرآن میں بیان بھی کر رہا ہے. اللہ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ أَتَوْا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. اے میرے نبی, آپ کے پاس میرے کچھ صحابہ چل کر کے آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. اے میرے نبی, جب آپ کے وہ غریب صحابہ جب پلٹ کر کے جانے لگے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, وہ رونے لگے, وہ کلپنے لگے, وہ رونے لگے, تڑپنے لگے. حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون. ان کو درد اس بات کا ہے, ان کو ملال اس بات کا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا, ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ کی راہ میں آج خرچ کرتے. جن کے پاس دولت نہیں تھی وہ ملال کر کے رو رہے ہیں. اور آج مسلمان کا حال یہ ہے, اپنے ناجائز کاموں پر, اپنے حرام کاموں پر لاکھوں کی دولت اڑا دیتا ہے. میرے ساتھی, جنوری کے شروع میں میرا پروگرام تھا گجرات کے واپی شہر میں, اہل حدیث گھرانے کی کہ لڑکے کی شادی تھی اور واپی سے بارات گئی تھی ممبئی کے علاقے ممبرا میں. مجھے واپی کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب کم سے کم 1 لاکھ روپے کا پٹاخہ بجا دیا ہے اس بارات میں اس لڑکے والوں نے.
1,00,000 रुपये का पटाखा उस बारात में उसने बजाया है। और जब समझाया गया तो कहा कि लड़कों की खुशी थी, बच्चों की खुशी थी, जाने दो। जिस कौम की बच्चियां आज गुर्बत की वजह से उनकी शादियां न हो रही हो, उनके कदम बहक रहे हो, उनको नुसरत जहां से निशा सिंह बनाने की तैयारी हो रही हो, उनको मुर्तद किया जा रहा हो, इस कौम के टैलेंटेड बच्चे आज फीस न होने की वजह से, पैसा न होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी न कर पा रहे हो, उस कौम का हाल ये है कि शादी ब्याह में बारात में लाख लाख रुपए के पटाखे बजा दिए जाते हैं, आतिशबाजी पर लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में अहले हदीस तो नहीं था वो इंसान, लेकिन मुसलमान था। शादी में बारात में उसने 9 लाख रुपये गड्डियां उड़ा दी, नोट हवा में लहरा दिया, 9 लाख रुपये उसने हवा में लहरा दिए। मेरे अजीजों, सहाबे किराम के पास दौलत नहीं थी तो उन्हें मलाल होता था कि काश हमारे पास पैसा होता और हम अल्लाह की राह में खर्च करते। और आज हमारे पास दौलत है हमारे हराम कामों के लिए। इसी कटिहार में किसी ने बताया कि मेटा ओजोन नाम की एक फर्जी कंपनी में 1 करोड़ रुपया एक इंसान का इसी कटिहार के इलाके में डूब गया। 1 करोड़ रुपया उसने हराम की जगह पे लगा दिया जहां उसका पैसा डूब गया। लेकिन 1 करोड़ रुपया अगर आज मस्जिद में, मदरसे में यतीमों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए मांगा जाए तो मेरे भाइयों, दिल पर, कलेजे पर आरी चलने लगती है। मेरे अजीजों, माफ कीजिएगा मेरा लहजा तल्ख हो सकता है, मगर ये कड़वी सच्चाई है कि हम और आप दुनिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, दुनिया की ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, मगर मौत नाम की फ्लाइट और मौत नाम की ट्रेन जो कभी भी छूट सकती है, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों हम जल्दी नहीं करते हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में कहता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ गया, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। मेरे भाइयों, गफलत की चादर को उतार के फेंक दो। अल्लाह के वास्ते अपने आप को थोड़ा चाको चौबंद करो, थोड़ा अपने आप को सुस्ती से निकाल करके चुस्ती अपने अंदर पैदा करो। जहां दीन का मामला है, जहां अल्लाह की राह में कुछ करने का मामला है। अभी झारखंड के एक शहर बरहेट में प्रोग्राम होने वाला है, इसी महीने की 21-22 तारीख को प्रोग्राम है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पूरे झारखंड में शायद उतना बड़ा प्रोग्राम ना होता हो। वहां के एक नौजवान ने, जो शायद मुंबई या पुणे में कहीं पढ़ाई करता है, उस नौजवान ने मुझे मैसेज किया कि मौलाना साहब, बरहेट में आप जा रहे हैं, जरा आप कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जरा उस पर आप तवज्जो दीजिएगा। मैंने पूछा बताओ क्या बात है। उसने कहा मौलाना साहब, रात में होने वाले झारखंड के अंदर ये जलसे बहुत सारी बुराइयों का सबब बन रहे हैं, बहुत सारे सेना के वाकयात हो रहे हैं। इन जलसों के पीछे रात के इस सन्नाटे में बड़े बदकारियां और बड़े गलत काम हो रहे हैं। मौलाना अगर हो सके तो आप ये मैसेज दीजिए कि प्रोग्राम दिन में कराया जाए, और आप ये भी मैसेज दीजिए कि कौम की बच्चियां बड़ी तेजी से बेहया हो रही हैं, उनको हयादार कैसे बनाया जाए, इस पर मेहनत किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमारी कौम में ऐसे भी नौजवान हैं जिनके अंदर ये तड़प है, ये दर्द है कि कौम के अंदर जहां खराबी है, जहां बिगाड़ है, जहां गलत काम हो रहा है, उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। मेरे अजीजों, ये तड़प अगर हर नौजवान के अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों में इनकलाब पैदा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि कहने सुनने से ज्यादा हम अमल करने की कोशिश करें, अपनी गफलत पर हम काबू पाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।